نماز کی قوت جب ظاہر ہوگی جب دعا سے نماز کے ذریعے لے گا. اگر دعا سے اسباب کے ذریعے لے رہا ہے تو پھر اسباب کی قوت ظاہر ہوگی. جتنا بھی تم اللہ سے اسباب کی بنیاد پر مانگو گے اس سے اسباب کا یقین دل میں اور بڑھے گا. اللہ نے اس سے پہلے فلاں سبب پر یہ کر دیا تھا، اگلی دفعہ حاجت آئے گی تو دعا کی قوت میں اور اضافہ ہوگا سبب کی بنیاد پر. اور اگر عمل سے اگر دعا کی قوت کو عمل میں ظاہر کرواؤ گے نا تو پھر رفتہ رفتہ یقین شکلوں سے اعمال کی طرف پھرے گا. اے اللہ نے نماز پر یہ کر دیا، اب نماز کی قوت بڑھ گئی. اللہ نے صدقے پر یہ کیا ہے، اب صدقے کی قوت بڑھ گئی. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ لوگ سب اس غلطی پر ہیں سب، کہ وہ دعا کی قوت کو سبب پر استعمال کرتے ہیں. دعا کی قوت کو سبب پر استعمال کرتے ہیں. سب کی غلطی ہے. سارے عوام خواص پڑھے لکھے سب اس دھوکے کے شکار ہیں کہ وہ عمل کی دعا کی قوت کو کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ سبب کے لیے. جب دعا کی قوت کو سبب کے لیے استعمال کریں گے تو جب اس سبب سے حاجت نظر آئے گی پوری ہوتے ہوئے تو خود ہی فیصلہ کر لو کہ اس سے عمل کی قوت بڑھے گی یا سبب کی قوت بڑھے گی. یہی بات. سبب پر یقین بڑھتا ہی اس لیے ہے، سبب پر یقین بڑھتا ہی اس لیے ہے کہ لوگ اپنی دعاؤں کی قوت اسباب پر لگاتے ہیں. دعا کی قوت سبب پر لگاتے ہیں. اے اللہ اس ڈاکٹر کے ذریعے تو شفا دے دے. یہ صحیح اس دعا پر ڈاکٹر کے ذریعے شفا ملے گا. تم یاد رکھو کہ اس ڈاکٹر کے علاج سے یقین میں اضافہ ہوگا. جیسے ہی دعا کرو گے اے اللہ اس دکان سے نفع دے دے، اس دعا کے پر اگر دکان سے نفع مل بھی گیا تو دکان سے نفع کا یقین بڑھے گا. اے اللہ میں نے صدقہ کیا ہے، اس صدقے پر تو مجھے کامیاب کر دے. جب دعا کی قوت اسباب سے ہٹ کر عمل پر لگے گی نا پھر ان اعمال پر اللہ کامیاب کریں گے تو پھر اعمال کی یقین میں اضافہ ہوگا. عمل کے یقین میں اضافہ جب ہوگا جب دعا کو عمل کے ساتھ لاؤ. اسباب کے یقین میں اضافہ جب ہوگا جب دعاؤں کو اسباب کے راستے سے لاؤ. کتنی آسان بات ہے. سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی. سب کے ذہنوں میں یہ ہے اللہ نے کائنات بنا دی ہے، اس کے اسباب بنا دیے ہیں. اب اگر تمہیں ناکامی آوے تو دعاؤں کے ذریعے اسباب میں کامیابی لاؤ. دعاؤں کے ذریعے اسباب میں کامیابی لاؤ. حالانکہ دعائیں بالکل ناکارہ ہیں. دعائیں بالکل ناکارہ ہیں جب تک کہ دعائیں اعمال کے ساتھ نہ جڑیں. دعائیں بالکل ناکارہ ہیں جب تک دعائیں اعمال کے ساتھ نہ جڑیں. سب دعائیں ناکارہ ہیں. ساری دعائیں بے پرواز ہیں جب تک دعائیں اعمال کے ساتھ نہ جڑیں. ہم نے ساری دعاؤں کو جوڑا ہوا ہے اسباب کے ساتھ. سبب اور دعا اس پر مسلمان کی گاڑی چل رہی ہے. سبب اور دعا. اور اس میں بھی ایسے بے عقل ہیں پہلے سبب پھر دعا. حالانکہ اسباب کا دعاؤں کا جوڑ ہے ہی نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں. پہلے دعا مانگ لو پھر سب لے لو تب بھی کامیابی نہ ہوگی. پہلے دعا مانگ لو پھر سبب اختیار کر لو تب بھی کامیابی نہ ہوگی. پہلے اسباب اختیار کر لو پھر اسباب میں کامیابی لانے کے لیے دعا مانگ لو تب بھی کامیابی نہ ہوگی. دعا کا سبب کا جوڑ تو ہے ہی نہیں. دعا کا سبب کا جوڑ تو ماسٹر صاحب ہے ہی نہیں. کہیں ملے گا ہی نہیں اس کا ثبوت. کہیں ملے گا ہی نہیں. تم سارا قرآن چھان مارو، ساری احادیث دیکھ لو، تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ دعا کا سبب کوئی جوڑ ہو. نہ پہلے نہ بعد میں. پہلے سبب پھر دعا یہ بھی نہیں. پہلے دعا پھر سبب یہ بھی نہیں. پہلے سبب پھر دعا یہ بھی نہیں ملے گا. پہلے دعا پھر سبب یہ بھی نہیں ملے گا. پھر آخر اصل بات کیا ہے؟ سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہونا چاہیے. پھر اصل بات کیا ہے؟ کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے دعاؤں کو عبادات کے ساتھ جوڑا ہے.
دعاؤں کو عبادات کے ساتھ. ایاک نعبد و ایاک نستعین سب سے پہلی دعا ہے قرآن کی. ہر نماز کی ہر رکعت کا سب سے پہلی قرأت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہر رکعت میں جہاں سے چاہے پڑھ لو، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے. سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے. اس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں. دعا استعانت ہے. دعا استعانت ہے. دعا استعانت ہے. اس کو جوڑا ہے اللہ نے قرآن میں عمل کے ساتھ. یہ نہ فرمایا تم تجارت کرو دعا کرو ہم تمہیں دعا پر تجارت میں کامیابی دے دیں گے. تم دعا کرو زراعت کرو ہم تمہیں دعا پر غلہ دے دیں گے. تم دعا کرو حج اختیار کرو ہم تمہاری حفاظت کر دیں گے. دعاؤں سے اسباب کے ذریعے کہیں کامیابی کا وعدہ نہیں ملے گا. دعاؤں سے اسباب کے ذریعے کامیابی کا وعدہ کہیں نہ ملے گا. یہ جب یہ نہیں ہے کہ اپنی دعا پر تو پھر دوسروں کی دعا پر کیسے کامیابی مل جائے گی. اب یہ رخ پڑ گیا. عوام تو اسباب اختیار کریں اور مشائخ ان کے اسباب کے لیے دعائیں کریں. ہاں آپ دیکھو گے جتنے بھی دعا کے پرچے آئیں گے سب میں لکھا ہوگا کارخانہ لگایا ہے آپ دعا کر دیں. ایسے بیچارے اجی ایک اینٹ پڑھ کے دے دو وہاں دکان لگا رہا ہوں وہ اینٹ رکھ دوں گا اس میں دکان پہ وہ اس سے برکت ہو جائے گی. ہاں پہلے عقیدے بگڑیں گے پھر اعمال بگڑیں گے. پہلے عقیدہ بگڑے گا پھر عمل بگڑے گا. کارخانہ لگا رہا ہے بزرگوں سے اینٹ پڑھوا کے لے جاوے گا اس کی برکت سے کارخانہ چل جاوے گا. جب تیرے اپنے عمل کی برکت تجھے نظر نہیں آ رہی تو دوسرے کے عمل کی برکت کیسے نظر آ جائے گی. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں سب نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ عوام اسباب اختیار کریں اور مشائخ ان کے اسباب کے لیے دعائیں کریں. تو میں صاف سب سے عرض کر رہا یہ بات یاد رکھیو کہ کہیں نہیں ملے گا سبب اور دعا کا جوڑ. کہیں نہ ملے گا سبب دعا کا جوڑ کہیں نہ ملے گا. جہاں ملے گا عمل اور دعا کا جوڑ ملے گا. عمل سارا قرآن چھان مارو. استعینوا بالصبر والصلاۃ. دیکھو استعینوا بالصبر والصلاۃ مدد لو اللہ تعالی سے صبر اور نماز کے ذریعے. کیا مطلب ہے کہ صبر کا مطلب تو یہ ہے کہ حرام سے بچتے رہنا. حرام سے بچتے رہنا یہ تو دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے اور اس کی دعا کو آگے بڑھانے کے لیے کہ وہ عبادت ہے نماز. استعینوا بالصبر والصلاۃ. پہلے صبر پھر نماز. پہلے صبر پھر نماز. نماز ہے اور دعائیں ہیں. نماز ہے اور دعا ہے تب بھی دعا قبول نہ ہوگی. نماز ہے اور دعا ہے تب بھی دعا قبول نہ ہوگی کیونکہ صبر نہیں ہے. کاروبار حرام سود پر پیسہ لے کے کارخانہ لگایا ہے. اب جتنی ظاہر ہو کے دعا مانگ لے قبول نہ ہوگی. پھر آئے گا شکایت کرنے کہ جب نماز سے کامیابی کا وعدہ تھا تو نماز پر کامیابی کیوں نہیں ہوئی. نا بات نماز پر کامیابی کیوں نہ ہوئی کہ کیسے اگر کامیابی ہو جاتی جب نماز اور دعا دونوں کھوکھلی ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حرام کاروبار پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. اللہ کے یہاں سے جواب ہوتا ہے تیری دعا کہاں سے قبول کر لوں. کھانا حرام کا پینا حرام کا پہننا حرام کا سب کچھ تو حرام پر. پھر اللہ سے کہہ رہا کہ اللہ تو یہ کر دے. تو میں نے عرض کیا کہ پہلے صبر پھر نماز. پہلے صبر پھر نماز کہ پہلے تم حرام سے بچ کر آؤ عبادت کی طرف. پہلے طہارت پھر عبادت. پہلے طہارت پھر عبادت. ایسا ہی ہے نا. پہلے طہارت پھر عبادت. طہارت یہ ہے
بدن کے خون کو بھی پاک رکھو، بدن کے خون کو بھی پاک رکھو حرام کمائی سے، بدن کے خون کو پاک رکھو حرام کمائی سے، تو پھر تم عبادات کے ذریعے اللہ سے جو چاہو گے کروا لینا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بجائے اس رخ پر چلنے کے کہ دعا اور اسباب ہرگز نہیں، وہ تو دعاؤں میں اسباب کا تذکرہ، اسباب کا یقین کرواتا ہے۔ جو لوگ اپنی دعا میں اپنے اسباب کا ذکر کرتے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ یہ دکان ہے، اللہ یہ زمین ہے، یہ اسباب کا یقین دعا میں اسباب یاد دلاتا ہے، اسباب کا یقین دعا میں اسباب یاد دلاتا ہے، اسباب کا یقین دعاؤں میں اسباب یاد دلاتا ہے، اور اعمال کا یقین دعا میں اعمال یاد دلاوے گا۔ کتنی آسان بات ہے، عمل کا یقین دعا میں عمل یاد دلاوے گا، اور سب کا یقین دعا میں سب یاد دلاوے گا۔ اب تم دیکھ لو، اگر دعا میں اسباب یاد آ رہے ہیں تو پھر یقین دعا پر نہیں سبب پر ہے، اور اگر دعا میں اعمال یاد آ رہے ہیں، اگر دعا میں عمل یاد آ رہا ہے تو پھر یقین عمل پر ہے۔ بہت آسان بات ہے۔ وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے نا اور چٹان نے راستہ بند کر دیا تھا، ان میں سے کسی نے بھی اللہ کو کسی سبب کا مشورہ نہیں دیا، حالانکہ چٹان کو ہٹانے کے لیے اسباب چاہیے، چٹان کو ہٹانے کے لیے اسباب چاہیے، لیکن آپ دیکھ لیں پورا واقعہ، تینوں نے اپنا عمل پیش کیا نا اللہ کے سامنے۔ کیوں بھائی؟ ایک نے معاملات میں احسان کا، ایک نے معاشرے میں احسان کا، ایک نے اخلاق میں احسان کا، تینوں نے عمل پیش کیا۔ اللہ نے اس واقعے سے سمجھایا یہ کہ عمل کی قوت نے چٹان کو ہٹایا، عمل کی قوت نے چٹان کو ہٹایا۔ یہاں دعا کے ساتھ کوئی سبب پورے قصے میں نہیں ہے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ سے فرشتے کو بھی طلب کر سکتے تھے، اے اللہ کوئی فرشتہ بھیج، وہ بھی سبب ہے، ملائکہ بھی اسباب ہیں، ملائکہ بھی اسباب ہیں، ملائکہ بھی اسباب ہیں، ملائکہ بھی اسباب ہیں۔ جتنا اللہ کا غیر ہے وہ سبب ہے، جتنا اللہ کا غیر ہے سبب ہے۔ احکام اللہ کی ذات سے نکل کر آئے ہیں، اس لیے ایک عمل ایک فرشتے سے زیادہ قوت رکھتا ہے، ایک عمل ایک فرشتے سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔ ایک فرشتہ کیا، ایک عمل سارے ملائکہ سے زیادہ قوت رکھتا ہے، ایک عمل سارے ملائکہ سے زیادہ قوت رکھتا ہے، ایک عمل سارے ملائکہ سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔ ان تینوں نے اپنے غار سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کیا، اللہ نے عمل کی قوت پر چٹان کو ہٹایا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمل کی قوت جب ظاہر ہوگی جب دعا کو عمل کے ساتھ کرو گے، اور اگر دعاؤں کو اسباب کے ساتھ کرو گے تو جو بھی حاجت پوری ہوتی رہے گی، اس حاجت کے پورا ہوتے، ہر حاجت کے پورا ہونے سے سب کا یقین بڑھتا رہے گا۔ دوا کھاتے ہوئے دعا کی، اے اللہ تو اس دوا سے شفا دے دے، اللہ نے شفا دے دی، اگلی دفعہ اسی دوا کو کھاوے گا۔ ہاں، جتنا دعاؤں کو اسباب کے ساتھ جوڑو گے اسباب کے یقین میں اضافہ ہوگا، جتنا دعاؤں کو اعمال کے ساتھ جوڑو گے عمل کے یقین میں اضافہ ہوگا، کیونکہ دعا تو یقین کو بڑھانے کے لیے، اس کے بیان میں ہے، دعا یقین کو بڑھانے کے لیے ہے، دعا یقین کو بڑھانے کے لیے ہے، اس لیے دعا حاجت کے وقت پہ نہیں ہے، دعا تو مستقل ہے، دعا تو مستقل ہے، دعا تو مستقل ہے۔ ہم اللہ کو حاجت میں یاد کریں تو یہ اپنی غرض کے لیے یاد کرنا ہوا، اپنی غرض کے لیے یاد کرنا ہوا۔ تم دعا غرض کے بغیر کرو، تم دعا غرض کے بغیر کرو، یہ اللہ کو پکارنا ہوا۔ اللہ کو پکارنا اللہ کے لیے غرض کے بغیر ہے، اللہ کو پکارنا حاجت کے وقت غرض کے لیے ہے، لیکن غرض کے لیے بھی اللہ کو پکارنا ہے، کہ اللہ غیر سے سوال کرنا حرام ہے، یہ ہے بات۔ اس لیے دوستو عزیزو، سب باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو،
تو باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ضابطے اس کے احکام ہیں، بس اسی کی دعوت کو لے کر پھرنا ہے۔ ہر سمجھتے تھے ہماری نقل و حرکت کا جو مقصد ہے وہ امت کے رخ کو شکلوں سے حکموں کی طرف پھیرنا ہے، شکلوں سے حکموں کی طرف پھیرنا ہے۔ اپنا بھی یقین بدلے گا، دوسروں کا بھی یقین بدلے گا، اپنا بھی یقین بدلے گا، دوسروں کا یقین بھی بدلے گا۔ شکلوں سے حکموں کی طرف پھیرنے کے لیے اصل راستہ یہ ہے کہ نقل و حرکت کے ذریعے امت کو فرائض کی طرف لاؤ۔ اس لیے ہماری نقل و حرکت امت کو ایمان اور علم کے حلقوں پر جمع کرنے کے لیے ہے۔ یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے کہ جتنی مسجد سے باہر کی مادی شکلیں پھیلی ہوئی ہیں ان شکلوں سے نکالو، ان شکلوں سے مسلمان کو نکالو اور عمل کے ماحول میں لاؤ، عمل کے ماحول میں لاؤ۔ فرائض کی ادائیگی پر امت کو لاؤ، فرائض کی ادائیگی پر امت کو لاؤ۔ رہا یہ خیال کہ ساری دنیا میں اسلام پھیلی چکا ہے، پھرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو باطل خیال ہے، یہ تو باطل خیال ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا دھوکہ ہے کہ سارے عالم میں اسلام کو پھیلانے کے لیے اور اس کا تعارف کرانے کے لیے اب بہت آلات اور ذرائع ہو گئے ہیں، لہذا پھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ بہت سو کو پڑھے لکھوں کو دھوکہ لگا ہے، حالانکہ اللہ کے راستے میں پھرنا اللہ کا امر ہے، اللہ کا امر ہے، اللہ کے راستے میں پھرنا اللہ کا امر ہے، حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اس کا حکم ہے۔ اس لیے جتنی بھی چاہیں سہولت کی اور آسانی کی شکلیں بات کے پھیلانے کے لیے مہیا ہو جائیں، لیکن یہ امر اپنی جگہ ہے، کیونکہ اگر کوئی ایسی مشین بن جائے جو نماز پوری صحیح طریقے سے ادا کر لے تو کیا یہ نماز مسلمان کی نماز کا متبادل ہو جائے گی؟ سوچو تو صحیح، کوئی ہانا تو کرو، اگر تھوڑی بہت عقل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ جس طرح عبادت کے ادا کرنے میں مسلمان کے بدن کا متبادل نہیں، اس طرح دعوت کے فریضے کے ادا کرنے میں مسلمان کے اپنے استعمال کا متبادل نہیں۔ ہماری بات بہت ضروری ہے یہ، لیکن عام طور سے عوام اور خواص، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، یہ سب کے سب اس بات سے بہت دور ہیں، اس بات سے بہت دور ہیں، بہت دور چلے گئے۔ جب سوچنے کی بات ہے، جب مسلمان کے بدن کے استعمال میں، عبادت کے اعتبار سے بدن کے استعمال میں اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کے بدن کے استعمال کا نام عبادت ہے نا، کیوں بھائی؟ اس کے بدن کے استعمال کا نام، جب بدن کے استعمال کا نام عبادت ہے تو خارجی چیزوں کے استعمال کا نام دعوت کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اخبار میں ایک کالم دین کا دے دیں، آپ ایک چینل اسلام کا بنا دیں، خدا کی قسم یہ اسلام کے مٹنے کے ذرائع ہیں، قائم ہونے کے ذرائع نہیں ہیں، بالکل نہیں۔ تو امت کو حرکت میں لا کر اجتماعی اعمال کے ماحول میں رکھنا اور امت کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی کے ماحول میں لانا، یہ اصل کام ہے، یہ اصل کام۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے کہ اب پھرنا ضروری نہیں، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ پھرے بغیر تو دعوت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لو، صحابہ کا زمانہ اٹھا کے دیکھ لو، اشکال کی کیا بات ہے؟ وہ تو رواجی طریقے اتنے اس زمانے میں ہو گئے کہ دعوت کی سنت مغلوب ہو گئی، رواج غالب آ گیا، رواج غالب آ گیا۔ لوگ بیٹھے بیٹھے پیغام پہنچانے کو تبلیغ سمجھتے ہیں،